یہ کہانی بنی اسرائیل کے ایک شخص قارون کی ہے، جو اپنی قوم میں نہایت مالدار، خوبصورت اور علم والا شخص تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اتنی دولت عطا فرمائی کہ اس کے خزانوں کی کنجیاں 300 اونٹوں پر لادی جاتی تھیں۔ لیکن انجام بہت عبرتناک ہوا، قارون کا مکان اور خزانہ زمین میں دھس گیا۔ یہ واقعہ قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے۔ اس سے زیادہ، بے شک قارون موسیٰ کی قوم سے تھا، پھر اس نے ان پر زیادتی کی، اور ہم نے اسے ایسے خزانے دیے جن کی کنجیاں ایک زور آور جماعت پر بھاری تھیں۔ قارون، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یسہر کا بیٹا تھا۔ وہ نہایت حسین و جمیل، بااخلاق اور نرم گفتار انسان تھا۔ اسی لیے لوگ اس کے حسن و علم سے متاثر ہو کر اسے منور کہا کرتے تھے۔ وہ تورات کا بہت بڑا عالم بھی تھا اور بنی اسرائیل میں عزت و احترام رکھتا تھا۔ لیکن جب اللہ نے اس کو بے حساب دولت دی، تو وہ غرور اور تکبر میں مبتلا ہو گیا۔ اس کے دل میں شیطان نے یہ خیال ڈالا کہ یہ دولت اللہ کی عطا نہیں بلکہ اس کی اپنی محنت کا نتیجہ ہے۔ یوں وہ اللہ کے حکموں سے دور اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن بن گیا۔ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو قارون نے وعدہ کیا کہ وہ اپنے مال کا 1000واں حصہ زکوٰۃ کے طور پر دے گا، مگر جب اس نے حساب لگایا تو بہت بڑی رقم نکلی۔ یہ دیکھ کر اس پر ہرس اور بخل کا بھوت سوار ہو گیا۔ اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا اور بنی اسرائیل کے لوگوں کو بہکانے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تمہارے مال چھیننا چاہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف لوگوں کو بھڑکانے کے لیے قارون نے ایک گھناؤنی سازش کی۔ اس نے ایک عورت کو بہت سا مال دے کر آمادہ کیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بدکاری کا جھوٹا الزام لگائے۔ ایک دن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وعظ فرما رہے تھے، قارون نے مجمع میں کھڑے ہو کر کہا، اے موسیٰ، تم نے فلاں عورت سے بدکاری کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ جب عورت حاضر ہوئی تو آپ نے فرمایا، اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑا اور ہمیں فرعون سے نجات دی، سچ سچ بتاؤ، حقیقت کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال اور سچائی کو دیکھ کر عورت کانپنے لگی اور مجمع کے سامنے کہہ دیا، اے اللہ کے نبی، قارون نے مجھے دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے آمادہ کیا تھا۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر گئے اور اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ، قارون پر اپنا قہر و غضب نازل فرما دے۔ پھر آپ نے بنی اسرائیل سے فرمایا، جو میرے ساتھ ہے وہ مجھ سے الگ نہ ہو، اور جو قارون کا ساتھی ہے وہ اس کے ساتھ ٹھہرا رہے۔ چنانچہ تمام لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو گئے، اور صرف 2 خبیث لوگ قارون کے ساتھ رہ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا، اے زمین، اسے پکڑ لے۔ فوراً زمین نے قارون کو گھٹنوں تک نگل لیا۔ پھر آپ نے دوبارہ فرمایا، اے زمین، اور نگل لے، تو وہ کمر تک دھس گیا۔ قارون رونے لگا، رشتہ داری کا واسطہ دینے لگا، مگر اللہ کے نبی نے کوئی بات نہ سنی۔ آخرکار وہ پورا زمین میں دھس گیا۔ اس کے بعد لوگوں نے کہا، موسیٰ نے یہ سب اس لیے کیا تاکہ قارون کے خزانوں پر قبضہ کر لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، اے اللہ، اس کا مکان اور خزانہ بھی زمین میں دھنسا دے۔ چنانچہ اللہ کے حکم سے قارون کا سونے کا محل اور تمام خزانہ زمین میں دفن ہو گیا۔ یہ واقعہ قرآن پاک میں بطور عبرت بیان کیا گیا ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دولت ملے تو زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ مال پر غرور یا تکبر نہ کرو۔ رزق دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ جب وہ چاہے، پل بھر میں سب کچھ چھین سکتا ہے۔ ہمیشہ شکر گزار رہو، زکوٰۃ دو، اور یاد رکھو، قرآن ہی اصل حقیقت ہے۔